میں تشریف لائے وہ ہستی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور وہ ہستی جس کا قرب ہمیں اللہ سے ملاتا ہے، اور یہ وہ ہستی جس کا قرب نہ ہو تو اللہ سے بھی ہماری رسائی نہیں ہوتی۔ اور جو دائرہ اسلام ہے، جس دائرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں مسلمان، اس دائرے کے اندر داخل ہونے کا دروازہ جہاں اللہ تک ہماری رسائی ہو، اللہ تک رسائی کا جو دروازہ ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کا دروازہ ہے، وہیں سے گزر کر ہم اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم ساری عمر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے جائیں، مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ہم لا الہ الا اللہ کے بعد کہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی حاکم، نہیں ہے کوئی اس زمین کا چلانے والا، نظام کو چلانے والا، نہیں ہے کوئی خالق، نہیں ہے کوئی مالک الا لا الہ الا اللہ، مگر اللہ کی ذات، اللہ کی وحدانیت ہم کہہ دیں اور دن رات لا الہ الا اللہ کہیں، لیکن اس دائرے کے اندر ہم اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک ہم محمد رسول اللہ۔ تو میرے ساتھیوں، یہ جو میلاد شریف ہم منا رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں آپ تشریف لائے اور آپ کی وجہ سے ہمیں روشنی ملی، آپ کی وجہ سے ہمیں معرفت الہی نصیب ہوگی، آپ کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے فرامین نصیب ہوئے، آپ کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، اور اس قرآن کی تفسیر ہمیں آپ کی زندگی سے ملی کہ آپ کا ایک ایک لمحہ، زندگی کا ایک ایک اٹھنا بیٹھنا، زندگی کے معاملات، وہ سب عملاً ہم جب اسکول میں، کالج میں آپ بچے پڑھتے ہیں تو ایک تھیوری ہوتی ہے اور آخر میں پریکٹیکل ہوتا ہے، ایسا ہے جی؟ ہم جب کالج میں، اسکول میں پڑھتے ہیں، بچے آپ لوگ پڑھتے ہیں، تو ایک تھیوری کا باب مضمون ہوتا ہے، سائنس کا، فزکس کا، میتھمیٹکس کا، تو آپ پرچہ دے دیتے ہیں جو پڑھا ہوتا ہے وہ، لیکن پریکٹیکل جو ہوتا ہے، ایک پرچہ ہوتا ہے پریکٹیکل کا، عملاً آپ نے دکھانا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، کیا آپ نے سیکھا ہے۔ تو قرآن ہمیں جو ایک نصیحت، ایک ہدایت نامہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملا، لیکن اس ہدایت نامے کو سمجھنا، اس ہدایت نامے پہ اپنے آپ کو اس ڈگر پہ ڈالنا، اپنے آپ کو اس آئین، قانون، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا تابع بنانا، اس پہ عمل کرنے کا طریقے پہ چلنا، یہ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ انسانیت کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، جو ہمیں بتاتی ہے
کہ لین دین کیسا کرنا ہے، جو ہمیں بتاتی ہے حقوق کس چیز کا نام ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ بیٹیوں کے کیا حقوق ہیں، بیٹوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کا کیا حقوق ہے، جانوروں کے کیا حقوق ہیں، انسانوں کے کیا حقوق ہیں۔ زندگی کی یہ حقیقتیں جو ہیں وہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا زندگی کے معاملات، یہ پھر ہمیں وہ قرآن کی تفسیر، آپ کی عملی زندگی جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کے طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو ہم میلاد شریف کیوں مناتے ہیں؟ اب اس لیے مناتے ہیں ہمیں آپ سے محبت ہے، اور آپ سے محبت ہماری مجبوری بھی ہے، کیونکہ محبت نہیں ہوگی نمازیں پڑھیں سجدے کریں، بالکل اس کے ساتھ لڑائی مت لڑو، سنو سارا ذہن ادھر چلا جاتا ہے، موضوع کا بڑا بڑا آرام سے بیٹھے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں سر، ہاں سجدے کریں، نماز پڑھیں، رکوع کریں، دنیا کے سارے کام کریں، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدوں میں سجدے کریں۔ لیکن اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ سب کچھ ایمان کے لیے ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کے باوجود محبت رسول نہیں ہے، آقا کی محبت نہیں ہے، تو اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ۔ اللہ لا ایمان لمن لا محبت، ایمان کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، دیوانگی کی حد تک، ماں باپ بیٹا بیٹی رشتہ دار سب سے بڑھ کر ہم اپنے آقا سے محبت نہیں کریں گے، تو خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ مجھے راستے پہ مرشد صاحب نے بتایا کہ یہاں کی جو غوثیہ کمیٹی ہے اس نے بڑا کام کیا کہ غوثیہ کمیٹی جو ہے وہ دعوت الخیر کا کام کر رہی ہے، دعوت الخیر، دعوت خیر کی، دعوت الخیر، خیر کی دعوت۔ تو غوثیہ کمیٹی کے ذمہ جہاں دعوت الخیر ہے، وہ عمل خیر بھی ان کی ذمہ داری ہے، صرف دعوت نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ اب یہاں کے بچوں نے جب یہاں پہ ایک مصیبت آئی، کیا مصیبت آئی؟ یہ کورونا آئی، تو کورونا میں آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، اللہ آپ کو دکھائے بھی نہ۔ تو کورونا میں بھائی اپنے بھائی کو قریب نہیں جا رہا تھا، ایسا ہے ہمارے ہاں تو تھا، ایسا تھا، لیکن غوثیہ کمیٹی نہیں تھی۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ یہاں پہ بیٹا باپ کے قریب نہیں جا رہا تھا، جراثیم ہے، مجھے کورونا ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا، میت پڑی ہے، رشتہ دار قریب نہیں جا رہا، باپ بیٹے کے قریب نہیں جا رہا، یہ تو چلا گیا، میں بھی چلا جاؤں گا، پھر کیا ہوگا؟ کوئی قیامت نہیں آئے گی، تو چلا گیا، کتنے گئے، تم بھی گئے، ہم بھی گئے، کس نے رہنا ہے؟ لیکن رشتوں کا انسانیت کے تاریخ میں جس طرح
रिश्तों की तौहीन हुई, जिस तरह रिश्तों को पामाल किया गया, नफ्सा नफ्सी। और कल मैंने ये बात कही कि ये जो कोरोना था ये क़यामत सुग़रा था, कि क़यामत के दिन हर आदमी नफ्सी नफ्सी कहेगा, अपनी जात, बाप को नहीं पहचानेगा, बेटे को नहीं पहचानेगा, बस तलाश में होगा कि कहां से शफाअत मिले, कहां से गुनाह हमारे माफ हो। कोई डर नहीं होगा, पैगंबरों के पास जाएंगे, वो कहेंगे भाई बाबा हमें अपनी फिक्र है, हमारे पास मत आओ, किसी की नहीं चलेगी। तो चलेगी तो किसकी चलेगी? ठिकाना कहां मिलेगा, साया कहां मिलेगा, शफाअत कहां मिलेगी? हमारी प्यास कहां से बुझेगी? आग के किनारे से कौन हमें हटा देगा? साथियों नींद तो नहीं आई? जो आप दें, शफाअत किसकी होगी? आका की शफाअत होगी। जी बोली समझते हैं या मैं बंगला में बात करूं? समझते हैं, ठीक है। तो आका की शफाअत होगी। और वो जो कहते हैं कि कल न मानेंगे फिर न मानेंगे क़यामत में, अगर मान गया आज ले उनकी बना, आज ले आज मामूल से मदद, आज ले उनकी बना, कल न मानेंगे अगर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, अहले सुन्नत वल जमात, आसिया कबीरी बांग्लादेश, इंचाए सिलिकॉन, दातुल खैर, दातुल खैर। तो मैं कह रहा था कि वो शेर जरा याद कराएं जी, क्या आज ले उनसे बना, आज मदद मांग उनसे, किनसे? बोले किससे? आका से। आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान लिया। क़यामत में तो सबने मानना है। उस खौफ और वहशत के दिन तो सबने मानना है। साथियों, मानना, क़यामत का मानना कोई मानना नहीं है। मानना जो है वो आज का है कि आज हम अपने आका को पहचान लें, आज हम आका से अपनी मोहब्बत, आका से अपने आप को जोड़ दें। गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, जैसे भी हैं, आका तेरे दामन से जुड़े हुए। आका जो भी है या अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत में है। बचत का कोई रास्ता है आका के अलावा? कोई मौलवी साहब, मुफ्ती साहब जो कभी कभी जोश में कहते हैं वो तो हमारे जैसे थे, या तो क़यामत की उस गर्मी में, उस क़यामत की उस दहशत में तुम खड़े हो सकोगे? वो मेरे आका हैं और हम मीलाद मनाते हैं, हम मीलाद मनाते हैं। क्या आका को राज़ी है? हम मीलाद मनाते हैं कि आका ने हमें कुरान दिया, आका ने हमें प्रैक्टिकली जिंदगी के चलने के अंदाज बता दिए। आका ने बता दिया कि इंसाफ करो, आका ने बता दिया छोटों पे रहम करो, बड़ों का अदब करो। आका ने बता दिया तोड़ने में इंसाफ करो। आका ने बता दिया कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखो।
आका ने बता दिया कि हुक्मरान अगर दरिया के किनारे कुत्ता भी भूखा हो तो उसका हिसाब लिया जाएगा। आका ने हमें हुकूक दे दिए, आका ने हमें इज्जत दे दी। न काले को गोरे पर, न गोरे को काले पर फोकियत है। आपने जुम्मतुल विदा में कह दिया कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। बड़ाई, बुजुर्गी, एहतराम जो है मुकर्रम होने के लिए वो बंदा जो है, ये नहीं कि उसके पास दौलत हो, ये नहीं कि वो जनाब उसका चेहरा बशरा जो है बहुत खूबसूरत हो, नहीं, मेयार है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तुम्हें मुकर्रम वही है जो मुत्तकी है। ये किसने बताया? ये किस्सा किसने बताया? आका। तो आका ने अगर इतने रिश्ते बता दिए, आका ने इतने एहसानात कर दिए, आका ने अंधेरे तोड़ के रोशनी फैला दी, भाई वो कोई आका को छोड़ के दूसरा कोई मसला है? फिर न मानोगे क़यामत में अगर मान लिए। तो आज अल्लाह ने हमें मौका दिया है। और जो मीलाद बनाते हो, बिल्कुल सिंधिया लगाओ, कुमकुमे लगाओ, फूल फैलाओ, फूल निछावर करो, खुशबू लगाओ, दरूद की पढ़ो, दरूद की महफिलें सजाओ। और क्यों ये सब कुछ क्यों करोगे? कि अल्लाह के हम पे हुजूर ने हमें ये सब कुछ सिखाया, इसलिए ना। तो अल्लाह की रजा इसमें, अल्लाह की रजा है। अल्लाह भी चाहता है कि हम ये सब कुछ करें। और सब अल्लाह, बिल्कुल अल्लाह कहता है कि अल्लाह ताला ने करम किया है। इन्ना ये जो अल्लाह की तुम पर करम हुआ है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने आप पे एहसान किया है। और दूसरी जगह अल्लाह का ये है कि ये जो तुम खर्च कर रहे हो और ये जो हुजूर की आमद पे खुशियां मना रहे हो, ये जो है ये अल्लाह ताला की ये पैसा जमा करने से और दौलत जमा करने से। हाँ जी 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 बिल्कुल। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। वो कह दीजिए इनको कि जो अल्लाह ने फजल किया है वो बिरहमतिही, और जो उसकी रहमत हुई है, तो रहमत क्या है जी? रहमत कौन है भैया? बंगला बंधु तुम्हें जानन रहमत कौन? रहमतुल लिल आलमीन। वमा अरसलनाका रहमतल लिल आलमीन। तो जब कि इस पे तुम खुशियां मनाओ, जब तुम्हारे अल्लाह का तुम पे करम हुआ, उसकी रहमत हुई, फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ये इससे बेहतर है कि आप यजमऊन से मुराद कि आप जब पैसे जमा करते हैं, यानी मीलाद पे इस खुशी में जो खर्चा आप करते हैं, ये कुमकुमे लगाते हैं, ये फूलों के गुलदस्ते जो हैं वो बनाते हैं, खुशबू लगाते हैं, ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं वो खैरुम मिम्मा यजमऊन। ये जो खर्चा आप करते हैं ये जमा करने से, कि आप घर में जनाब वो टोकरी में पैसे डाल के रोजाना जाके गिनती करते हैं, कितने हो गए, किसी ने छुपाया तो नहीं। इससे ये बेहतर है कि तुम जब अल्लाह ने करम किया और उसकी रहमत आई, रहमतुल लिल आलमीन आए, उसके आमद पर तुम खुशी मनाओ।
قل بفضل اللہ، کہہ دو کہ اللہ کے فضل پہ، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت پہ، فبذالک فلیفرحوا، بس اسی پہ تم خوشی مناؤ۔ یہ کس کی رضا ہے بھائیو؟ کس کی رضا ہے؟ جو آپ کو تاکہ میں آگے چلوں، مجھے بریک لگانے پڑتے ہیں۔ رضا کس کی ہے؟ خوشی منانا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ رحمت للعالمین کے آنے پہ خوشیاں مناؤ۔ تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ خوشیاں مناتے ہیں۔ میلاد شریف کے دن آپ خوشیاں مناتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ناراض ہو کے اور منہ پہ بالکل چکنے ڈال کے اور کنارے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو رستہ بتایا سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے سے جوڑ دیا، غوثیہ کمیٹی بنا دی، دعوت الخیر کا پروگرام دے دیا، انجمن دے دیا۔ انجمن نعمت ہے، میں پوچھتا ہوں آپ جواب دیں۔ جامعہ سلسلہ غوثیہ کمیٹی اور دعوت الخیر نعمتیں ہیں، نعمت نہیں ہیں، نعمتیں ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے نعمت۔ کیا جامعہ کا نعمت بدل ہے؟ نہیں۔ جامعہ کا نعمت بدل نہیں ہے۔ کیا سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل کس نے بنگالیوں کے نقشہ ہی بدل دیا؟ کوئی نعمت بدل ہے؟ ساتھیوں میں تو ان نوجوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں، نوجوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں، غوثیہ کمیٹی کو مبارکباد کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ کورونا جو تھا یہ ایک قیامت صغریٰ تھا، بڑا قیامت تو آئے گا، یہ چھوٹا قیامت تھا۔ کیوں؟ اس میں کیا ریزمبلنس کیا ہے، مشابہت کیا تھی؟ اس قیامت میں باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے، ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکار کرے گی، ہر ایک اپنے فکر میں ہوگا۔ ایسا ہے تو وہ قیامت کبریٰ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریہرسل کرایا کہ قیامت کیسے ہوگا۔ بے فکر بے غم پھرنے والے، اس طرف بے پرواہ، صبح کی اذان ہو رہی ہے، رات کو 2 بجے تک سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہے، صبح کی نماز چلی گئی، تو وہ قیامت کا دن ہمارے سر پہ، ہمارے سامنے، تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہ قیامت صغریٰ تھا، سب کو جان پیاری تھی۔ بیٹا ہمارا ٹیلی فون غوثیہ کمیٹی کو ہو رہی ہے، آؤ میرے بیٹے کو دفنا دو، گھر کا ایڈریس مانگا، چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دور سے نوکر نے کھولا، چاچا کدھر رہے گا؟ چاچا دور، یا تو اوپر چھت پہ بیٹھا ہوا ہے، وہیں سے کہتے ہیں تو لے دو۔ قریب نہیں آ رہا بیٹے کے، قریب آیا تو کون آیا؟ کون آیا؟ غوثیہ کمیٹی آئی۔ یہ کس مکتب کے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ قادری مکتب کے پڑے ہوئے تربیت یافتہ جوان، یہ
सईद अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह के एक मकतब में पढ़े हुए किसी ने परवाह नहीं की। आए, मुर्दे को उठाया, गुस्ल किया, गुस्लाया, नहलाया, धोलाया, कफन दिया, कब्र खोदी, कब्र में डाला, जनाजा पड़ा। साथियों, ये एम्बुलेंस भी और एम्बुलेंस हर चीज, टेलीफोन होता 24 घंटे इनका दफ्तर खुला रहता। तो ये इंसानों को इस मुश्किल वक्त में, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, कि इंसानों को इस मुश्किल वक्त में किसने हाथ दिया। मैं इंसानों की बात इसलिए कर रहा हूं कि इसमें हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, बुद्धिस्ट भी थे। ये फर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपसे पूछता हूं, ये हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान में जब मुसीबत में आए तो फर्क क्यों नहीं किया? साथियों, ये भी आपको पता चलना चाहिए। फर्क इसलिए नहीं किया, फर्क इसलिए नहीं किया कि मेरे आका जो हैं वो रहमतुल लिल आलमीन हैं। उसकी रहमत के सदके वो हिंदू भी फैज़याब हुआ, वो सिख भी फैज़याब हुआ, वो पारसी भी फैज़याब हुआ, वो बुद्धिस्ट भी फैज़याब हुआ। इसलिए ये जो फौज है, ये अंजुमन की, ये जो हमारे कारकुन हैं, ये जो हमारे वर्कर हैं, ये जो जान निसार हैं, ये जान निसार हैं। इन्होंने पहले अपने जान को खत्म किया, उसकी परवाह नहीं की, पहले खुद को खत्म किया, आगे जाके खड़े हो गए कि रहमतुल लिल आलमीन की, उसकी रहमत का तकाजा है कि अब इंसानियत को हाथ दिया जाए। इसमें ना देखा जाए कि कौन मुस्लिम है, कौन गैर मुस्लिम है, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन की रहमत जो है वो पूरे कायनात है। साथियों, मैं आपको गौसिया कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ। तो आज आप अपने आका की मिलाद मनाएं, सारे काम छोड़ के आए, नौजवान हमारे सारे आए कि हुजूर का आज मिलाद है, आज ईद है, ईद है हमारी। हुजूर तशरीफ लाए, हमारा असल ईद तो ये है, वो भी अल्लाह का हुक्म है, लेकिन खुशी हमारी जो है, हमारी खुशी वो कि आका हमारे दुनिया में आए और हमारे जन्नत का रास्ता जो है वो हमारा अल्लाह, हुजूर ने हमें उस रास्ते पे डाल दिया। इसलिए हुजूर से मोहब्बत को अपनी जिंदगी में, हुजूर से मोहब्बत जो है उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। उठते बैठते हुजूर को अपने सांसों में बसाएं, हुजूर की हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें। नमाज बुनियाद है, 5 वक्त की नमाज, सुबह की नमाज। नौजवानों से कि तो आज का जो वबा आई है इंटरनेट की, इससे आपको रास्ते से आपको भटकाया जा रहा है। जब आपकी सुबह की नमाज कज़ा हो गई, फिर जब दोपहर को फिर टाइम आएगा तो आप फिर इसी काम में मशगूल होंगे और एक वक्त आ जाएगा कि आपसे सारी नमाजें चली जाएंगी। तो इसलिए मैं ये गुजारिश मेरी होगी कि दीन पे पाबंदी, अपनी नमाज की पाबंदी, हुजूर से मोहब्बत, हुजूर पे दरूद, अकेले नहीं, तुम भी पढ़ो, अल्लाह भी पढ़ रहा है, उसके फरिश्ते भी पढ़ रहे हैं। यू आर नॉट अलोन, अकेले नहीं हो, खुद को अकेले ना समझो, बस दरूद पढ़ो तो अल्लाह साथ है। फरिश्ते जो हैं वो आपके रास्ते के आपके लिए पांव
اپنے پر بچھا رہے ہیں کہ آپ درود پڑھ رہے ہیں. کیا شان ہے, کیا مقام ہے, کیا آپ کی کمپنی ہے. آپ جا رہے ہیں, آپ نے جا رہا ہے, یا نبی سلام علیکم, السلام والسلام علیکم, سلام. آپ پڑھ رہے ہیں, فرشتے بھی ساتھ آپ کے پڑھ رہے ہیں اور اللہ بھی پڑھ رہا ہے. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے کیا ایک مسلمان کے لیے سے بڑھ کے کیا ہے؟ یا دوستوں یہ نعمت ہے آپ کی ساتھ, آپ نے ضرور آپ سے پیار, آپ کی محبت میں اپنے آپ کو بھول جاؤ. تم اپنے آپ کو بھولو گے وہ تمہیں یاد کرے. اپنے آپ کو بھول کے سبوت کرو اور شفاعت تو ہمیں یہیں سے ملے گی, ورنہ ہمیں تو پتہ ہے ہماری گناہوں کا, ہمیں پتہ ہے. ہمیں اگر رستہ کوئی نظر آ رہا ہے, کیا ہم عبادت کے ذریعے اس قابل ہماری عبادت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں گے؟ کسی کو اس بات پہ اگر یہ زوم ہے کہ میں عبادت کے ذریعے میں اللہ کو راضی کر سکتے ہیں, نہیں. اس کا فرض ہے, اس کا حکم مانے. باقی راضی اگر کرنا ہے تو اس کو راضی کرو جس کو وہ راضی کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس ہستی کو راضی کرو تو میں راضی ہوں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آقا سے محبت کا جو رشتہ ہے یہ قیامت تک یہ رشتہ قائم ہے. اور جو سلسلہ ہے, جو غوثیہ کمیٹی ہے, جو جامعہ ہے, جو دعوت الخیر کا پروگرام ہے, یہ آپ کے پاس امانتیں ہیں. ان پروگراموں میں حصہ لیں, ان پروگراموں کی حفاظت کریں, امانتیں ہیں. اور یہ اگر ہم حضور سے محبت, حضور کے اداروں سے محبت, اس کے لیے اپنے آپ کو کنٹریبیوشن اس میں کرنا, اگر یہ تھوڑے سا کام آپ اپنے اس میں اگر آپ اپنے آپ کو بس یہاں تک ہی محدود کر لیں تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ فرشتے آپ کے انتظار میں ہوں گے جنت میں لے جانے. میلاد النبی کمیٹی حضور کو راضی کرنا ہے. مرحبا 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 مرحبا. اور میں اپنی گزارشات اس امید کے ساتھ کہ آج جب ہم میلاد منا رہے ہیں, ہم اس میں دو باتیں, حضور کی سے محبت اور دوسرا حضور نے جو ہمیں رستہ بتایا ہے, نماز ہے, عبادت ہے, اخلاقیات ہیں, حقوق ہیں, حضور نے جو کچھ ہمیں دیا ہے, جو کچھ سکھایا ہے, یہ اس دن ہمیں یہ کمٹمنٹ کر لینی چاہیے کہ ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے. آپ نماز کو نہ چھوڑیں, اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. ہم حضور کو نہیں چھوڑیں گے. آپ حضور سے رشتہ اپنا مضبوط کر لیں. حضور کا دامن اتنا وسیع ہے کہ وہ اپنے دامن میں لے کے اللہ کے حضور جنت کا دوزخ کا حقدار ہے میرا امتی. سجدے میں گریں گے, سر اٹھاؤ, نہیں اٹھاتا. جب تک میرا ایک امتی بھی جنت نہیں جائے گا, اس آقا سے محبت کرو, وفا کرو اپنے آقا سے. اس پہ ختم کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا جو قلم دے.